برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو پورا نہ کریں تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو، اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اس دنیا میں خزانے سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے صبر شروع ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن چیز پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، رجوع کیا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی، چاہے تم اس سے ڈرو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، چاہے تم اس سے مطمئن رہو۔ بعض لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ خوشیاں لے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے چلے جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی ہی حسرتوں پر، ہر چیز خدا سے مانگی خدا کو چھوڑ کر۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ وہ اب اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک قبر پہ لکھا ہوا ایک عجیب جملہ تھا، میں اہم تھا یہی وہم تھا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو، تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ اپنا دل تب تک توڑتے رہیں جب تک یہ کشادہ نہیں ہو جاتا